ایلون مسک دنیا کا پہلے نمبر پر امیر ترین آدمی 2020 میں، جس کی نیٹ ورتھ تھی $27 بلین، جو کہ 35ویں نمبر پر تھا، اور 2021 میں صرف ایک سال میں اس کی نیٹ ورتھ $190 بلین تک جا پہنچی۔ یہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ آخر کار کیسے؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مرحباً ایک بار پھر سے۔ سیلف ٹاٹ پروگرامر، راکٹ سائنٹسٹ، رسک ٹیکر، ساؤتھ افریقہ میں 1971 میں پیدا ہونے والے ایلون مسک۔ اس کی مدر امریکن تھی اور فادر ساؤتھ افریقن تھے، اور ایلون مسک بچپن سے ہی کتابی کیڑا تھا۔ اسے کتابوں سے اتنا عشق تھا کہ اس نے 10 سال کی عمر میں ہی اتنی کتابیں پڑھ لی تھی کہ اس نے گھر میں پڑے ایک کمپیوٹر پر خود سے کوڈنگ کرنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے 12 سال کی ایج میں اس نے ایک کمپیوٹر گیم بنا دی، جسے اس نے $500 میں ایک آن لائن کمپنی کو بیچ دی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کامیابی تھی جو کہ صرف 12 سال میں حاصل کی۔ 1989 میں یہ کینیڈا گیا، یونیورسٹی آف پینسلوینیا۔ اس کا ماننا ہے کہ اسے 3 چیزوں نے سب سے زیادہ انفلوئنس کیا۔ پہلا انٹرنیٹ، دوسرا رینیویبل انرجی، تیسرا اسپیس ٹریول۔ بچپن سے ہی اس کا سب سے زیادہ فوکس تھا کہ سب سے بڑی پرابلم ہے سولوشن ڈھونڈنا۔ لوکنگ فار دا سولوشن از دا بگیسٹ پرابلم۔ 1995 میں اس نے اپنے بھائی کمبل کے ساتھ مل کر ایک سافٹ ویئر بیسڈ زپ2 کمپنی کی شروعات کی۔ یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کی کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی۔ اس کمپنی میں صرف ان کے پاس ایک ہی کمپیوٹر تھا جس پر یہ دونوں بھائی کام کرتے تھے، جو کہ دوسرا کمپیوٹر لینا افورڈیبل نہیں تھا، اور آگے چل کر پھر یہ کمپنی کمپیک کو بیچ دی، جس میں اس کا 7% تھا، جو کہ اس کو $22 ملین ملے۔ یہ $22 ملین اتنی ینگ ایج میں ارن کرنا، یہ اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ چاہتا تو ان 22 ملینز کو خرچ کرتا، انجوائے کرتا، لیکن اس نے ان 22 ملینز کو فوراً دوسری جگہ انویسٹ کرنے کا پلان بنا لیا، اور اس نے X.com کے نام سے ایک اور کمپنی بنا لی۔ یہ آن لائن بینکنگ کمپنی تھی جو کہ آگے چل کے پے پیل کے نام سے انٹروڈیوس ہو گئی، اور 2002 میں ای بے نے اسے $1.5 بلین میں خرید لیا، جس میں سے ایلون مسک کے حصے میں $165 ملین آئے۔ بس اس ٹائم پر ایلون بلینئر بن چکا تھا۔ اب ان پیسوں سے ایلون مسک کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے جس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اس نے پلان بنایا کہ میں مارس پر لوگوں کی کالونی بناؤں گا، تو یہ رشیا گئے۔ اس نے رشیا جا کر کہا کہ کچھ ایسے راکٹس کا ارینجمنٹ کیا جائے جس سے لوگوں کو مارس پر بھیجا جائے۔ انہوں نے اس کو ایسٹیمیٹ دیا کہ $8 ملین لگیں گے، تو یہ سوچنے لگا کہ یہ تو بہت زیادہ کاسٹ ہے، تو اس نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر یہ واپس آ گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ میں خود کی کمپنی کیوں نہ بنا لوں، اور کتابیں پڑھنا شروع کر دیا، انٹرنیٹ پر اسٹڈی کرنا شروع کر دی، اور کرتے کرتے خود کی کمپنی بنا دی اسپیس ایکس کے نام سے۔ اب اس کا مدعا یہ تھا کہ یہ ری یوزیبل راکٹ بنانا چاہتا تھا کہ لو کاسٹ میں راکٹ اوپر جائے اور پھر واپس بھی آئے، لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، نہ اس پر ٹرسٹ کیا۔ تو اس نے جیسے ہی پہلا راکٹ لانچ کیا تو اس کے انجن میں آگ لگ گئی، اور اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پھر اس نے دوسری بار ٹرائی کیا تو راکٹ اسپیس میں گیا، لیکن آربٹ میں نہیں پہنچا، آف روٹ ہو گیا۔ پھر تیسری بار اسپیس میں جاتے ہی آف روٹ ہو گیا۔ 3 بار میں اس کا اتنا نقصان ہوا کہ اس نے جو پیسہ پے پیل سے کمایا تھا سب ختم ہو گیا، فنڈنگ ایجنسی سے جو پیسہ ملا تھا سب ختم ہو گیا، ایون انویسٹرز نے بھی ہاتھ نکال لیا، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ یہ رسک کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی کر کے ایک اور لاسٹ ٹرائی کروں گا، چاہے سب کچھ بیچنا پڑے۔ اس نے گھر بیچ کر خود کرائے کے گھر پر آ گیا، اور بچا کچا سارا پیسہ پھر سے لگا دیا، اور کچھ مہینوں میں ہی اس نے آخری بار لانچ کیا، اور اس میں یہ کامیاب ہوا کہ ناسا نے فوراً اسے $1.5 بلین میں سائن کر لیا کہ تم ہمارے لیے کام کرو۔ اتنا کریزی آدمی کے خود پڑھ کے ری یوزیبل راکٹ بنا ڈالا۔ اب یہ چل ہی رہا تھا کہ یہاں تک رکے نہیں، اس نے الیکٹریکل کارز بنانے کا سوچ لیا۔ اس نے ٹیسلا موٹرز میں پیسہ ڈال دیا 4 انویسٹرز کے ساتھ مل کر۔ اس نے کہا 2040 تک آئل گیس سب ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ایسی گاڑیاں بنائی جائیں جو کہ فلی الیکٹریکل ہوں۔
जिसे एक बार चार्ज करने पर आप 550 किलोमीटर सफर कर पाएंगे। इसने ये कंपनी भी खड़ी कर ली और CEO भी बन गया। ये चाहता था कि ऑयल गैस फ्री कार्स होनी चाहिए जो कि लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो और लो कॉस्ट हो। इसने कहा एक तो ऑयल और गैस से ये लो कॉस्ट गाड़ियां होंगी, दूसरा लोगों की हेल्थ के लिए भी इलेक्ट्रिकल कार्स फायदेमंद होंगी। जब ऑयल पर चलने वाली गाड़ियां ही नहीं होंगी तो पोल्यूशन का सवाल ही नहीं बनता। फिर इसने इलेक्ट्रिकल कार्स पर काम शुरू कर दिया और जब पहली गाड़ी तैयार की तो उसकी कॉस्ट डबल पर चली गई, $1,09,000 में बनी। बनाने से पहले ये सोच रहा था कि $50,000 में बनेगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्ट पर चली गई थी, जिस वजह से इसे खरीदने के लिए कोई भी नहीं था। दूसरी बार जब ये बनाई गई तो कॉस्ट थोड़ी कम आई, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में एक्चुअल रीजनेबल कॉस्ट आ गई, जिसमें इसकी सेल बहुत तेज हुई। इसमें इसने ड्राइवरलेस ऑप्शन भी रखा है, बगैर ड्राइवर के आप जहां मर्जी जाना चाहो जा सकते हो। इन आउट ऑप्शन को स्टार्ट करके बगैर ड्राइवर के आपको गाड़ी आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी और जितनी बिजली गाड़ी को चार्ज होने में लगती है उसका खर्चा पेट्रोल या गैस के खर्चे से 60% कम आता है। इसके साथ साथ इलॉन मस्क ने स्टारलाइन एक कंपनी बनाई जो कि सैटेलाइट्स के जरिए फ्री इंटरनेट देगी। ये सैटेलाइट्स पहली बार मुतारिफ करवाई गई हैं जो जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर गर्दिश करके पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती हैं। इलॉन मस्क काम करने के मुकाबले में ये अपने एम्प्लॉय से भी कई गुना ज्यादा काम करता है। ये कहता है कि मैं सारे दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता हूँ और बाकी का सारा टाइम मैं अपने काम में लगाता हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक सो मच सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।